بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سوموار ہے 14 فروری 2022۔ نیا ہفتہ، نیا پروگرام، نئی صبح آپ کے اپنے چینل پہ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال لے کر حاضر خدمت ہے۔ سلام قبول کیجئے۔ تو پچھلی تاریخ ہندوستان پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو پچھلی جو ایپیسوڈ تھی، پچھلی قسط میں ہم نے دو بڑی قوموں کے آپسی تعلقات کو ڈسکس کر رہے تھے، کول اور دراوڑ۔ 4000 سال پہلے جب یہ دو قومیں یہاں پہ آ کے آباد ہوئی، تب کی بات ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ کول قوم نے جتنی زرخیز زمینیں تھیں نا وسطی ہندوستان میں، یہ تو اپنے قبضے میں کر لی تھیں، اور دراوڑوں کو مجبور کر دیا تھا، ان کو کم تر، کمینے اور نچلے درجے کی مخلوق سمجھ کر ان کو دھکیل دیا تھا دکنی ہندوستان کی طرف، یعنی جنوبی ہندوستان کی طرف۔ اور یہ کو بندیاچل میں نے آپ کو بتایا تھا، جو ہندوستان کے بالکل وسط میں ہے، اس کو کراس کیا انہوں نے چھوٹا ناگپور کے رستے سے، اور جا کر آباد ہوئے دکن ہندوستان میں، جنوبی ہندوستان میں۔ لیکن یہ لوگ تعداد میں زیادہ تھے، انہوں نے محنت نہیں، ان کے پاس زرخیز زمینیں نہیں تھیں، جنگلات ضرور تھے، لیکن یہ کھیتی باڑی کرنے میں ناکام اس لیے تھے کہ ان کے پاس جو زمین اویلیبل تھی وہ زیادہ فرٹائل نہیں تھی، پتھریلی تھی، نوکیلی تھی۔ خیر، اور کول اس بات پہ خوش تھے کہ ہمارے پاس جو جاگیریں ہیں، لمبی لمبی رقبے ہیں، یہی ہماری بادشاہی اور بڑا پن ہونے کا ثبوت ہے، اور ہم نے ان چھوٹی نسل کے لوگوں کو ادھر بھٹکنے نہیں دینا۔ لیکن خدا کا کرنا کیا ہوا، وقت گزرتا گیا، حالات نے پلٹا کھایا، ایسے کہ جو دراوڑ قوم تھی نا، جو جنوبی ہند میں جا کے آباد ہوئی تھی، اس نے وہ پیشے اختیار کر لیے جو دوسری قوموں کی مجبوری ہوا کرتے ہیں۔ انہوں نے 3 بڑے پیشے اختیار کیے اور ان میں مہارت حاصل کی، اور یہ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ لوگ اس وقت کے انتہائی مہذب اور تہذیب یافتہ لوگ تھے، ادب آداب کا ان کو پتہ تھا، جاہل اور گوار ان میں سے ختم ہوتے جا رہے تھے۔ جو 3 ان کے پاس پیشے اوائل میں آئے، وہ نمبر 1 تھا لوہار کا کام، نمبر 2 ترخان کا کام۔ اب دیکھتے جائیں، یہ وہی پیشے ہیں، وہی ضرورتیں ہیں جو ان کو دوسری قوموں کو مجبور کریں گی کہ ان کو اپنے پاس لے کر کے جائیں۔ موچیوں کا کام، لوہار کا کام، ترخان کا کام، اور تیل نکالنے کا، تیلی کا کام۔ اب ہوا کیا کہ دوسری قوموں کو ان کے پیشے کی وجہ سے، ان کی مہارت کی وجہ سے ان کی ضرورت پڑنا شروع ہو گئی، اور کول قوم نے ان کو اپنے آس پڑوس آبادیاں آباد کرنے کی اجازت دے دی، اس لیے کہ ان کی خدمات کے بغیر ان کا کام نہیں چل رہا تھا۔ اچھا، ان کی اپنی پھر آبادیاں انہوں نے، اور بعض جگہوں پہ تو قرب و جوار میں نہیں بلکہ یہ آپس میں گھل مل کر بھی رہنے لگے۔ لیکن دراوڑوں کی اپنی تہذیب تھی، ایک تمدن تھا، ایک ثقافت تھی، ان کے ہر پنڈ میں، ہر قبیلے میں، ہر آبادی میں ایک چودھری ہوا کرتا تھا، جسے اس وقت کی زبان میں مکھیا کہتے تھے۔ مکھیا ہر کاشتکار اور جتنے پیشے سے وابستہ لوگ ہیں اپنی کمائی کا ایک مخصوص حصہ ٹیکس کے طور پر اسی مکھیا کے حوالے کرتے تھے، اور ہر جھگڑے کا فیصلہ، ہر معاملے کا فیصلہ اسی مکھیا نے کرنا ہوتا تھا، اور اس کا کیا ہوا فیصلہ حرف آخر سمجھا جاتا تھا۔ یہ تھا ان کا طریقہ کار رہنے کا، اور دوسری قوموں کا ان کو اپنے قریب لانے کی وجہ مجبوری تھی، جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن ایک اور چیز، کیونکہ ان کی اکثریت وہیں پہ تھی، ابھی دکن ہند میں
اکثریت وہیں پہ تھی، تو وہاں پہ کھیتی باڑی تو یہ کر نہیں سکے. حالانکہ یہ کیونکہ شمالی علاقہ جات سے آئے تھے، شمالی ملکوں سے، ان کے پاس ایک بہت بڑا ہنر تھا، اور وہ تھا چاول کی کاشت کا. جی، جو یہ چائنا سے سیکھ کر آئے تھے، دیکھ کر آئے تھے، تجربہ کر کے آئے تھے. انہوں نے جا کر وہاں سے سیکھا تو ضرور، لیکن ان کو یہاں کرنے کے لیے وہ زمین نہیں ملی ہندوستان میں. انہوں نے سوچا یہ کہ چلو ہم فی الحال یہ پیشہ اختیار نہیں کرتے، اسے اٹھا رکھتے ہیں، بعد میں کریں گے. لیکن انہوں نے جو کام شروع کیا وہ بڑا بہترین نکلا. وہ تھا ایک تو مور کا جو جانور ہے، مور جسے پی کاک کہتے ہیں انگریزی میں، اس کی بڑی ڈیمانڈ تھی عربی ملکوں میں. اور اس کے علاوہ ہاتھی کے دانت کی بڑی ڈیمانڈ تھی. پہل تو یہ لکڑی دیا کرتے تھے انہیں. 3 قسم کی لکڑی میں نے آپ کو بتایا ہے، دیار کی، ساگوان کی اور سندل کی. عربی بڑے شوق سے خرید لیتے تھے، اور یہ سمندری رستے سے اپنی ہی بنائی ہوئی کشتیوں پر لوڈ کر کے وہ سامان عربوں کو سپلائی کرتے، اور واپسی پہ کیونکہ کشتیاں خالی ہوتی تھیں، اور واپسی پہ یہ مچھلیوں کا شکار کرتے ہوئے چلتے تھے، سفر کرتے تھے. اور جب واپس پہنچتے تو ان کی کشتی مختلف قسم کی مزیدار مچھلیوں سے بھری پڑی ہوتی. وہ مچھلیاں ہر بستی میں، ہر پنڈ میں، ہر دیہات میں بانٹ لی جاتی تھی، جہاں کے وہ لوگ ہوتے تھے تقسیم کر لی جاتی تھی، اور یہ بہترین ان کے ہاتھ گوشت لگ جاتا تھا. اب جو عربوں کا تھا ڈیمانڈ، وہ مچھلی کا نہیں تھا. عربوں کے ڈیمانڈ کے مطابق انہوں نے، یہ دراوڑ قوم نے جو شکار کرتے تھے نا جانوروں کا، ان کی انتڑیاں نکال کے، پیٹ صاف کر کے، ان کو دھوپ میں رکھ کر کئی دن تک سکھا لیتے تھے، اور پھر وہ انہی بے کشتیوں میں رکھ کر ان کے ملکوں میں، عرب کے ملکوں میں جا کر سپلائی کرتے، اور وہاں سے اچھا خاصا زر مبادلہ لے کے آتے، پیسے لے کے آتے. اور یوں ہوا یہ کہ ان لوگوں میں، دراوڑ قوم جو کہ نچلی درجے کی قوم سمجھی جاتی تھی، یہ تہذیب یافتہ اور ترقی یافتہ بنتی گئی، اور وہ جو کول تھے وہ ویسے کے ویسے ہی چودراہٹ میں پھنسے رہے. اب بہت بڑی مجبوری کان پر آن کے گری. ہاتھی کے دانت کا استعمال میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوکل لوگوں کو نہیں پتا تھا اس کا استعمال کیا ہے ہاتھی کے دانت کا، مگر عربوں کو پتا تھا. وہ بڑی ڈیمانڈ کرتے تھے، بڑی قیمت دیا کرتے تھے اس ہاتھی کے دانت کی. اور یہاں پہ کھلے جنگلات ہونے کی وجہ سے ہاتھی وافر مقدار میں تھے، اور ہاتھیوں کا کیونکہ شکار یہ نہیں کر سکتے تھے، اس قابل نہیں تھے. جو طبعی موت یا قدرتی طور پر جو ہاتھی مر جاتا، اس کا دانت تلاش کرنے کے لیے یہ میلوں کوسوں کا سفر کرتے، اور جب کسی کو کوئی دانت مل جاتا تو اس کے لیے وہ خوشی کا، عید کا دن ہوا کرتا تھا. اس کے پنڈ میں، اس کے دیہات میں جشن کا سا سما ہوتا تھا. اتنی قیمتی چیز جیسے کوئی ڈائمنڈ اس کے ہاتھ لگ گیا ہو، اتنا قیمتی تھا یہ دانت. اب ہوا کیا کہ کول قوم جو تھی وہ کیونکہ وسطی پر ہند میں تھی، اب جو پیچھے سے قومیں آ رہی تھی نا، ان کو فالو کرتے ہوئے، یہ کو سلیمان کے دروں کے میں، درہ خیبر خاص طور پر جو اب پاکستان میں ہے، وہاں سے جو قومیں آ رہی تھی ان کے لیے درد سر بن گئیں، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ مزید لوگ یہاں کر آباد نہ ہوں. یہ ہمارا ملک ہے، ہماری جاگیریں ہیں، یہاں کوئی آ کے اور کیوں رہے. انہوں نے شروع میں تو اکیلوں نے مزاحمت کی، اور کئی دفعہ کی. بہت سارے جو مہاجرین آیا کرتے تھے ہجرت کر کے قومیں، ان کو پسپائی پہ مجبور کیا ایک کول قوم نے. مگر ایک قوم ایسی انٹر ہوئی جن سے کول قوم کو بھی خطرہ لاحق ہو گیا، اور وہ تھی آرین قوم. یہ قوم آپ نے سنا ہوگا، یہ نام آپ نے سنا ہوگا تاریخ کی کتابوں میں، آرین.
آرین لکھنا پڑھنا آتا ہے نا آپ کو کہ لکھ کے دکھاؤں؟ خیر، آرین قوم نے جب انٹری ماری ہے نا ہندوستان میں تو کول بڑے پریشان ہوئے. ان کو پھر دراوڑوں کی مدد کی ضرورت پڑی. انہوں نے ایک غیر اعلانیہ دفاعی معاہدہ کیا دراوڑوں کے ساتھ. اب دونوں قومیں مل کے آرین قوم کو نیچا دکھانے کے لیے اکٹھے ہو کے نکل پڑے اور انہوں نے کافی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب بھی رہے. لیکن آرین قوم جو ہے یہ آرین، یہاں میں یہ ایک خاص بات عرض کرتا چلوں. کہا جاتا ہے اس وقت جو ہمارے درمیان ارائیں برادری ہے یہ اسی آرین قوم سے ہے. تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے اور لوگ بھی کہتے ہیں، مگر اس پہ کبھی تفصیلاً بعد میں کسی دن بات کریں گے، یہاں اتنا وقت نہیں ہے. بہرحال اس قوم نے ایک دفعہ پسوڑی میں ڈال دیا تھا ہندوستانیوں کو. اب ہندوستان والے دراوڑ اور کول دونوں مل کر ان کو پسپا کرنے پہ مجبور تو ہوئے، لیکن یہ واپس اپنے وطن کو نہیں گئے. شمالی علاقہ جات پہاڑوں کو، کوہ ہمالیہ کو یا کوہ سلیمان کو یا چکتوئی کی پہاڑیوں کو کراس نہیں کیا، انہوں نے واپس نہیں گئے. یہ آ کے شمال مغربی حصوں میں آباد ہو گئے کہ یہاں سے ہمیں کون اٹھائے گا. یہ شمال مغربی حصے میں اب بتاتا ہوں، وہی جہاں آج کل ہم بیٹھے ہوئے ہیں. سب سے بڑی ان کی آبادی بنی پنجاب، دوسری بڑی آبادی بنی کشمیر اور تیسری بڑی آبادی بنی راجپوتانہ. یہ 3 علاقے تھے جہاں پہ ان لوگوں نے، نئے حملہ آوروں نے، نئے مہاجرین نے اپنی آبادیاں بسا لی اور ایک منظم طور پر بود و باش اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی. اور اتنی آبادی ان کی ہو گئی کہ وہ زحمت ہی نہیں کرتے تھے. دراوڑ اور دوسرے کول قوم جو تھی انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو یہاں سے اٹھنے پر بھی مجبور کیا جائے. یوں کہہ لیں کہ ذہنی طور پر انہوں نے تسلیم کر لیا آرین قوم کے وجود کو جی. اور ان کی آپس کی مجبوریاں، کول قوم کو ظاہر ہے ترخان کے کام کے لیے ان کو دراوڑوں کی ضرورت تھی، لوہار کے کام کے لیے تھی، تیلی کے کام کے لیے تھی، ایون کاشتکاری کے جتنے اوزار اور ہتھیار بنتے ہیں، لوہے کو میلٹ کرنا، اس کو شیپ دینا، وہ دراوڑ ہی جانتے تھے. اس لیے ان کو مجبوراً انہوں نے گلے لگایا. اور یوں ہندوستان میں ایک نئی قوم کی انٹری ہوتی ہے اور وہ تھی آرین، جو میں نے آپ کو بتا دیا کن علاقوں تک محدود رہی، وہ آگے نہیں بڑھ سکے ان کی مزاحمت کی وجہ سے، ان دونوں قوموں کے اتحاد کی وجہ سے یہ آگے جا ہی نہیں سکے. جی میرا خیال ہے کہ وقت کافی ہو گیا ہے. آج کا پہلا سیگمنٹ یہیں پہ روکتے ہیں، کل اس سے آگے یہیں سے اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ العزیز. تو اگلا سیگمنٹ ہے ہمارا آج کے لفظ کا. آج کا لفظ یہ نوٹ فرما رہے ہیں کہ یہ لفظ نہیں ہوتا، اسے لفظ کہتے ہیں. لفظ لکھ کر دکھاتا ہوں میں آپ کو. یہ میرے پاس وائٹ بورڈ، یہ مارکر، اور جب ہم یہ لکھتے ہیں نا تو یہ اس کی پروناؤنسیشن بنتی ہے اصلی اور مناسب جو ہے وہ لفظ ہے. لفظ نہ کہا کریں. لام کے اوپر زبر ہے، فے کے اوپر جزم ہے. لفظ جس کی جمع ہے الفاظ. ٹھیک ہے. اور جو میں آپ کو آج لفظ بتانے جا رہا ہوں وہ بڑا اہم ہے، بہت بہت اہم میں نے سمجھا ہے. اکثر ہم لوگ بولتے ہیں اپنی زندگی میں، عربی زبان کا ایک لفظ ہے، لیکن عربی زبان میں عرض کر چکا ہوں کہ احتیاط اور محتاط رہنے کی از حد ضرورت ہوتی ہے. زیر اور زبر کے فرق سے معنی میں، مطلب میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے. لیکن اس میں رعایت لفظی نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ اردو میں ہے
کہ چلو یار اگر ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح. لیکن نہیں، عربی ایک ایسی جامع، مکمل اور یونیورسل لینگویج ہے کہ اس میں زیر زبر کی زیر زبر کی، مد کی، شد کی، جزم کی، ہینکی پھینکی کرنے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، جس کا آپ کو اس لفظ سے ابھی پتہ چلے گا. آج کا لفظ ہے جی، یہ ہے آج کا لفظ. ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ جب کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے ہم جاتے ہیں نا، بیمار پرسی کے لیے، تو اسے کہتے ہیں اللہ پاک آپ کو شفا دے. یہ کہتے ہیں نا کہ میں غلط تو نہیں بول رہا؟ او خدا کا واسطہ شفا نہ کہا کریں. یہ اصل لفظ ہے شفا، شین کے نیچے زیر ہے، یہ اس طرح سے شفا. جو ہم لفظ شفا بولتے ہیں نا، اس کا مطلب اگر آپ سمجھ لیں تو آپ کو بڑی حیرانی ہوگی. شفا کا مطلب ہے عربی میں کہ تمہیں اللہ غارت کر دے، غرق کر دے، فنا کر دے. اور ہم انجانے میں شفا ہی بولتے رہتے ہیں. شفا کہا کریں جس کا مطلب ہوتا ہے صحت اور تندرستی، شفا. اور دوسرا لفظ، ایک اور لفظ چلیے بتا دیتا ہوں. ویسے میں نے پچھلے پروگرام میں 4 لفظ بتا دیے تھے، تو شام کو فون آ گیا کسی کا اور کہا کہ سر وہ ایک ہی بتایا کریں، پھر یاد بھی رہتا ہے، 4 نہ بتایا کریں. تو چلیے آج تھوڑی سی زحمت کر لیں. ایک لفظ جو مجھے ٹیز کر رہا ہے وہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہ رہا ہوں. وہ ہے یہ بدقسمتی سے میں نے یہ کتابوں میں بھی اسی طرح پرنٹڈ پڑھا ہے، دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن یہ صریحاً غلط ہے. یہ ایک معتبر اور بڑے معزز فرشتے کا نام ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں کہیں بھی جبرائیل نہیں لکھا ہوا. یہ کہاں سے ہم نے لے لی ہے؟ وہ ان کا اصل نام، اس فرشتے کا نام ہے یہ نام ہے اس کا، جبریل. جبرائیل نہ کہا کریں، جبریل کہا کریں. امید ہے آپ نوٹ فرمائیں گے، اور میری کوشش اور خواہش ہے کہ آپ اس پر عمل بھی کریں. جی، یہ تو تھا آج کا لفظ جو میں نے آپ کو، چلو ایک کی بجائے 2 بتا دیے، تو کر لیں جیسے تیسے بھی. چلو اگلے پروگراموں میں کوشش کروں گا ایک ہی بتایا کروں. جی، آخری سیگمنٹ آج کا، آج کی بات. تو آج کی بات یہ ہے میرے دوستو، میرے رفقا، میرے سنگیوں، میرے ساتھیوں، میرے ہم نواؤ. آج کی بات یہ ہے کہ زندگی میں اتنی بڑی دنیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی دنیا بہت وسیع ہے. اتنی بڑی دنیا میں کم از کم ایک شخص آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے نا تو اس کو ڈھونڈ لیں، تلاش کر لیں. ایک ایسا شخص آپ کے پاس ہو جس سے بات کرنے کے لیے آپ کو الفاظ کے چناؤ کی ضرورت نہ پڑے. آپ ایسا کر کے دیکھیں، آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور جب میں کہتا ہوں نا خوش رہا کریں، تو اس کا مطلب ہے خوش رہا کریں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. یہ جو دکھ، پریشانیاں، تکلیفیں ہوتی ہیں نا، آزمائشیں، یہ تو آتی ہی جانے کے لیے ہیں. وہ ایک بڑا پیارا سا مجھے شعر یاد آ رہا ہے، دکھ تو آتے ہی ہیں، دل دکھاتے ہی ہیں. دکھ تو آتے ہی ہیں، دل دکھاتے ہی ہیں، دل دکھے بھی تو تم مسکراتے رہو.
اور مسکرایا کریں اپنے لیے، پریشانیوں کو بھگانے کے لیے، اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو آپ کو افسردہ دیکھنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ تیر واپس جا کر انہی کے کلیجے میں لگے۔ جی یہ تھا آج کا تینوں سیگمنٹ۔ آخر میں آپ کو اپنے سیانے بابا جی کی بات ضرور سناؤں گا۔ سیانے بابا جی مجھے ملے تھے، میں نے کہا بابا جی کوئی بات بتائیں۔ انہوں نے کہا پتر آج تم بتاؤ۔ میں نے کہا جی پوچھیں۔ کہتے آپ کی تعلیم کتنا پڑھے ہوئے ہو؟ میں نے بتایا کہ جی میری یہ تعلیم ہے، یہ بھی پڑھا ہے، یہ بھی پڑھا ہے، یہ بھی۔ تو انہوں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ایک بات کہی، کہتے ہیں پتر یہ جو تعلیم ہے نا، اس کے اوپر ہر کسی کا حق ہے، تو زیادہ پڑھ کر دوسروں کا حق مارنا بہت بری بات ہے۔ ذرا سوچئے گا جی آپ بھی اس پہ۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ سونا آپ کو خوش رکھے، اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔